خدا یسوع مسیح کے بابرکت فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم لیسن اسٹڈی کے سبق نمبر 11 کو سیکھیں گے، جس کا عنوان ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آج اس ایپیسوڈ میں آپ سب کی ان غلط فہمیوں کو دور کر سکوں جو مختلف لوگوں کے نظریات میں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ مجھے سیکھنا ہے کہ خدا کا کلام لامحدود ہے اور میں محدود ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں محدود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سمجھ محدود حد تک ہے۔ خدا لامحدود ہے۔ لامحدود کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس لامحدود عقل ہو، جو کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ آج ہم اس کے بارے سیکھیں، آئیے ہم خداوند کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا روح القدس ہماری رہنمائی کرے اور ہم اس کے زیر سایہ آج کی اس لیسن اسٹڈی کو سیکھ سکیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگتے ہیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم ایک بار پھر تیرے آگے سر ننگو ہیں۔ تو خداوند ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا آیا ہے، اور آج ایک بار پھر خداوند تو میرے ذہن کو، میری باتوں کو، میرے تمام الفاظ کو کنٹرول کر، اور جو کچھ میں بولوں وہ خداوند تیری طرف سے ہو۔ آج کی اس عبادت کو مبارک ٹھہرا، اور جو لوگ خداوند سننے والے ہیں انہیں بھی اپنے روح القدس کے ذریعے جن باتوں کی سمجھ نہ آئے وہ سمجھا دے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جب آج ہم بائبل مقدس میں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے دعا کرتے ہیں، جب ہم آخر میں بھی یہی باتیں کہتے ہیں، تو بہت سی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا میں نے ان باتوں کو سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا تو آج وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ یونا کی انجیل میں بہت سے موضوعات پائے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر موضوع جو ہیں وہ پرانے عہد نامے سے متعلق ہے۔ یعنی یونا نشانات کا ذکر کرتا ہے، یونا بیان کرتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح نبیوں کے وعدوں کے مطابق اس دنیا میں آیا۔ یونا یسوع کو مسیح کے طور پر بیان کرنے کے لیے گواہیاں استعمال کرتا ہے، وہ اس کی الوہیت بیان کرتا ہے، میں ہوں کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو 7 چیزیں بتائی تھی جس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، اور اس کے علاوہ یونا پہلا باب میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے پہلا یونا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا۔ اس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں۔ صدیوں سے انسان نے خدا کی فطرت کو جاننے کی کوشش کی، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے کیونکہ بہت سے لوگ اس خیال کو مسترد کر دیتے ہیں۔ کسی ایسی بات کو رد کرنا کتنا عجیب کام ہے، کیونکہ ہم اسے پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، یا ہم اسے اپنی محدود سوچ کی وجہ سے سمجھ نہیں سکے تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یونا کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کو اور اس کے کلام کے ذریعے نازل ہونے والی باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ نظر ہمارے لیے رشتوں کی ایک بالکل نئی دنیا کھولتا ہے، یعنی خدا
خدا سلوس یہ تینوں اقوام میں یعنی خدا، سلوس اور انسانوں کو مبین رشتہ، اور انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ، اور خدا کا خدا کے ساتھ رشتہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے متعلق کیا بات کر سوچتے ہیں؟ یہودا کے علاقے کے بالا خانہ میں جب یسوع مسیح وہاں پر اپنے شاگردوں سے مخاطب تھا، اس وقت سے لے کر باغ گتسمنی تک پہنچنے تک یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اپنی جدائی اور دوبارہ آنے کے بارے میں گفتگو کی، جس پر وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ تعلق کے بارے میں بھی اور روح القدس کی آمد کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ آخر میں اس نے اپنا دل ان کے سامنے کھول دیا، اور رسولوں کی موجودگی میں اس نے دعا کی کہ جس میں ہم بھی شامل تھے۔ ایک ایسی دعا جو یوحنا رسول کی انجیل اس کے 17 باب میں پائی جاتی ہے۔ یہ دعا ایک سردار کہن کی دعا تھی۔ آپ کو پتہ ہے سردار کہن کی دعا میں اس کو کیوں کہتا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ سردار کہن لوگوں کی شفاعت خدا کے سامنے کرتا تھا، اور یسوع مسیح یہاں پر لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ شفاعت جو ضروری اور اہم ہے۔ یسوع مسیح اور باپ کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے باپ کون ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا پہلا باب اور اس کی 28 آیت میں کہا، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ابتدا سے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس متحد ہے، اور جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے وہ انہوں نے متحد ہو کر بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ ہم ہر صورت میں یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو ہر چیز کا بنانے والا اور خالق ہے۔ جب ہم ابتدا کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دنیا کی ابتدا آتی ہے۔ خدا نے ابتدا سے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس متحد ہے۔ مثال کے طور پہ پیدائش پہلا باب اور پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کر دی۔ آپ نے یہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ ان تینوں نے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس نے مل کر دنیا کو بنایا اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن اس نے ہمیں اپنی صورت پر خلق کیا اور ہمیں سب چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ گناہ دنیا میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں چھڑانے کے لیے مختلف کردار ادا کر دیا۔ جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا کا کردار تبدیل ہوا۔ بیٹے نے اپنے آپ کو حلیم بنایا اور اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 8 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیا۔ وہ اختیار رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ وہ ہر طرح کا اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ استعمال میں نہ لایا۔ وہ ایک خدا تھا، لیکن خدا ہونے کے ناطے اس نے کبھی بھی اس کو اپنے اختیار میں نہیں رکھا۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اس خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے جان دینے کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، اور جان دینا کوئی آسان نہیں ہے۔
सारा कुछ छोड़ दिया आसमान पर, अख्तियारात, जाओ जलाल, दुनिया की आसमान की हुक्मरानी, तमाम कायनात का खालिक और मालिक एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में पैदा हुआ। फिर उसने क्या किया? उसने एक जज का किरदार संभाला और खुदा बाप ने जजमेंट अपने बेटे के सुपुर्द कर दी, अदालत। उसने यीशु मसीह की खिदमत में रहनुमाई की। खुदा बाप हर वक्त उसके साथ था और वही हमारी तालीम के लिए भी किरदार अदा करता है कि हम बेहतर तरीके से सीख सकें। वो हमारी दुआओं को सुनता और उन्हें कबूल करता है। ये है खुदा बाप। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और बाप के दरमियान क्या ताल्लुक था। यूनान 10 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, मैं और बाप एक हैं। किस तरह वो एक है? क्योंकि खुदा और इंसानियत के दरमियान ताल्लुक टूट चुका था बागे अदन में गुनाह की वजह से। खुदा ने इसका मुस्तकिल तौर पर हल तलाश करने की कोशिश की और हमने अपने पास वही रिश्ता बहाल करने के लिए, वापस लाने के लिए उसने हमें बुलाया है। जब आदम ने गुनाह कर चुका तो खुदा उसको ढूंढता हुआ पाया। खुदा ये भी कह सकता था, ठीक है इसने गुनाह किया, मरने दो इसको, लेकिन नहीं। खुदा की मोहब्बत का अंदाजा कम से कम मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूं कि खुदा की मोहब्बत का अंदाजा करूं, लेकिन वो तो लामहदूद मोहब्बत है। खुदा को पूरी तारीख में लोगों ने गलत तौर पर समझा और आज भी उसे गलत समझते हैं और उसे मुस्तरद कर देते हैं। शायद आप कहें कि मैं तो कभी भी खुदा को मुस्तरद नहीं करता। मुस्तरद करना यही है, जब हम उसकी बात को नहीं सुनते, जब हम उसके अहकामात की पैरवी नहीं करते, तो हम यकीनन खुदा को मुस्तरद कर देते हैं। आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि किस तरह यीशु मसीह इंसान बना और उसने हमारे दरमियान रहने का फैसला किया। वो हमें निजात की पेशकश करता है, चाहे हम उसे कबूल करें या ना करें, लेकिन वो हमें निजात की पेशकश बड़े आसान तरीके से पेश करता है कि शायद हम सीख जाए। यीशु मसीह ने वाज़िया किया कि वो और बाप बराबर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि वो आर्जी तौर पर बाप के बेटे के ताबे था, लेकिन जब उसने बेटे का किरदार अदा किया तो बाप के ताबे था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपने बाप की हम इज्जत करते हैं वो भी करता था। हालांकि वो आर्जी तौर पर था, उसकी जिंदगी बाप की अक्कासी करती थी। उसने अपनी जिंदगी से जाहिर किया कि बाप का किरदार क्या है। बाप किसी ने नहीं देखा, खुदा को देखना नामुमकिन है, लेकिन यीशु मसीह के किरदार के जरिए मुझे और आपको पता चलता है कि खुदा बाप कैसा है। उसने जो भी कदम उठाया वो अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए उठाया। कभी भी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें बाप की मर्जी शामिल ना हो। मेरा और आपका किरदार क्या है? क्या हम अपने तल्लक को उस तरह मजबूत करते हैं कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें? जब मेरा तल्लक खुदा के साथ मजबूती के साथ कायम हो जाएगा तो फिर मैं उसकी मर्जी बजाने में आसानी महसूस करूंगा। लेकिन जब मेरा तल्लक ही ठीक नहीं है तो फिर मैं उसकी मर्जी को कैसे बचा सकता हूं? मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी जिंदगी में किस तरह तब्दीली आई है? किस तरह आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है? कभी आई भी है या नहीं आई? अगर आपके ख्यालात और अमाल
خدا کی مرضی کی مکمل عکاسی کریں تو آپ کے اندر کیسی تبدیلی آئے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب میں خدا کی مرضی اپنے ہر قول و فعل میں بجا لاتا ہوں تو میرے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ میں کس طرح تبدیل ہوں گا؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ باپ کو کیسے جانا جائے؟ بائبل مقدس میں یوحنا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں خدا باپ کو جاننا چاہتا ہوں تو مجھے مسیح کو جاننا ہے، اور جب میں مسیح کو جان جاؤں گا تو خدا باپ کو میں خود ہی جان جاؤں گا۔ خدا باپ کو جاننا بالکل ایسے ہے جیسے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ اگر میں خدا باپ کو جان گیا تو ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل کر لوں گا، اور باپ کو جاننے کا واحد طریقہ یسوع مسیح کو جاننا ہے جس نے اسے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں۔ یسوع مسیح خدا باپ کا نمائندہ تھا۔ نمائندے کا کام کیا ہے کہ وہ اسی مالک کی مرضی کو بجا لائے، اس کے فرمان کو لوگوں تک پہنچائے، اس کی بالکل مرضی اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے، اپنے قول و فعل سے ظاہر کرے۔ اس نے باپ کی مرضی کو پوری کی، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی تاکہ باپ کی مرضی پوری کی جائے۔ وہ اس کی طرف سے ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ خدا باپ نے اس کو بھیجا کہ مجھے اور آپ کو بچا لے، اور وہ ایسا ذریعہ بنا جس کے ذریعے ہم زندہ ہوتے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اسی میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے۔ جب میں خدا باپ کو جاننا چاہتا ہوں، خدا باپ کے کردار کو جاننا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کو جانوں گا اور اس کے اندر مجھے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یسوع مسیح اور باپ کے درمیان کیا رشتہ پایا جاتا ہے؟ بڑا کویسچن۔ خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان کیسا رشتہ پایا جاتا ہے؟ ہر طرح کی تعلیم خدا باپ سے ملی ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ اس نے باپ سے سنا تھا۔ جو کچھ اس زمین پر رہتے ہوئے وہ باتیں کرتا تھا، کہتا تھا، اس نے تمام کچھ خدا باپ سے سنا تھا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانا باپ پر ایمان لانے کے برابر ہے۔ اس کے معجزانہ کام باپ کی طرف سے تھے۔ اس نے کتنے معجزات کیے؟ اس تمام معجزات میں بھی وہ خدا کی مرضی کو بجا لایا۔ اس کا اپنے باپ کے ساتھ بڑا قریبی اور گہرا تعلق تھا۔ گہرا تعلق کس طرح میں کام کر سکتا ہوں؟ باپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دعا میں کتنا وقت صرف کرتے تھے اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے، وہ اس سے میری رہنمائی ہوتی ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہاں اور آسمان دونوں میں باپ کے ساتھ وہی قربت حاصل کریں جو یسوع مسیح اور خدا کے درمیان ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں وہ قربت حاصل کروں جو یسوع مسیح اور باپ کے ساتھ ہے؟ میں کس طرح اسے حاصل کر سکتا ہوں؟ بالکل یسوع مسیح کا شاگرد کہلاتے ہوئے مجھے وہی کرنا ہے جو یسوع مسیح نے کیا۔ تو پھر میرا تعلق بھی باپ کے ساتھ اسی طرح قائم ہو جائے گا جس طرح یسوع مسیح کا تعلق باپ کے ساتھ قائم تھا۔ یہ تو ہم نے سیکھا خدا باپ اور یسوع مسیح کے تعلقات کس طرح وہ ایک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یسوع مسیح اور روح القدس کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا 15 باب اور اس کی 26 آیت میں، لیکن جب وہ مرد مددگار آئے گا
جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یونا روح القدس کا تعارف اپنے سب سے نمایاں کاموں میں سے ایک دکھا کر کرتا ہے، ہمارے وجود کی تخلیق کے نو کرتا ہے۔ لیکن صرف یہی کام نہیں ہے، یسوع مسیح نے اپنی آخری گفتگو میں روح کے کام کی وصیت کے بارے میں، کتنا زیادہ اس کا کام ہے اس کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے بارے میں ایک طاقت یا توانائی کے طور پر بات نہیں کی۔ وہ ہمارا وکیل ہے جو خود یسوع کے برابر ہے، یعنی ایک الہی ہستی ہے۔ روح القدس کا کردار کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کا کردار کیا ہے۔ وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ جتنی باتیں مجھے روح القدس بتاتا ہے کوئی اور استاد نہیں بتا سکتا۔ مشکل سے مشکل سوال کا جواب روح القدس مجھے مہیا کرتا ہے۔ اور پھر روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہر بات میں وہ یسوع مسیح کی گواہی ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں مجھے اور آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے۔ تو کیا ہم نے اس کی مدد حاصل کی؟ کیا ہم نے اس کو رد تو نہیں کر دیا؟ تو اگر میں نے رد کر دیا ہے تو عدالت کے دن میں مجھے وہ مجرم ٹھہرانے والا روح القدس ہوگا۔ تو اس لیے وہ سچائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سچ کو جاننا چاہتے ہیں، سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، سب سے بڑا استاد روح القدس ہے۔ اگر آپ اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی رہنمائی اس سچائی کی طرف کرے گا جو وہ سب کو کی طرف کرتا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو جلال دیا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس کو جلال دیتا ہے، اور پھر مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ وہ مجھے راست بازی اور گناہ کے بارے میں مجرم بھی ٹھہراتا ہے، وہ سچائی کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اتنا اچھا، اتنا فائدہ مند ساتھی اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن ہمارا مسئلہ ہی کیا ہے کہ ہم اس روح القدس کو کتنی بار مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا میں مانگنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ میرا اور یسوع مسیح کا تعلق کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا درخواست کی؟ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی وہ جب شاگردوں کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے بھی دعا کی کہ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو بعد میں ایمان لائیں گے۔ جس دعا کے ذریعے یسوع مسیح نے اپنی تقریر کا اختتام کیا، اس میں اس نے کہا اسے باپ سے ابدی زندگی کی طاقت ملی تھی، اور وہ ابدی کی زندگی کی طاقت ہمیں بھی دینا چاہتا ہے۔ اس نے وہ کام مکمل کیا جو اس کے سپرد کیا گیا تھا، تو میرے اور آپ کے سپرد بھی تو کام کیا گیا ہے۔ کیا ہم اسے مکمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اسے مکمل نہیں کر رہے تو پھر ہم یسوع مسیح کے کردار کو کس طرح بنا سکتے ہیں؟ وہ ابد سے موجود تھا اور باپ کے ساتھ اپنی پہلی شان دوبارہ حاصل کرے گا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے اپنے شاگردوں پر باپ کو ظاہر کیا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بھی
خدا باپ، خدا یسوع مسیح اور روح القدس کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کرو۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرنے کا آغاز کیا، اس نے ہم سب کو اس میں شامل کیا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے خداوند سے دعا کی کہ خدا ہمیں دنیا کی آزار سانی سے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ہے وہ دعا جو اس نے کی، خدا کے ساتھ اور ہمارے درمیان اتحاد کے لیے یسوع مسیح نے دعا کی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا اتحاد یسوع مسیح کی دعا کے مطابق خدا باپ کے ساتھ ہو تو یہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ ہماری تسلی اور اطمینان کے لیے بھی خدا نے خدا باپ سے درخواست کیا۔ اس کے علاوہ ہم دنیا کے سامنے خدا کی محبت کی گواہی دیں، جو خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں تاکہ ہم اس کام کو کر سکیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ اس لیے یہ درخواست ہے وہ ہماری طرف سے باپ کے سامنے کرتا ہے تاکہ خدا کی محبت ہمارے اندر بس جائے۔ جب خدا کی محبت ہمارے اندر بس جائے گی تو پھر میں خدا ایک ہوگی، میری زندگی سے خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ آپ اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو کیسے بہتر طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ میں کس طرح خدا کی محبت کو بہتر طریقے سے ظاہر کر سکتا ہوں؟ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے، دوسروں سے ملاقات کے ذریعے۔ تو مجھے اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو بہتر طریقے سے دوسروں کے پر اجاگر کرنا ہے۔ جیسی یسوع مسیح اور خدا کے درمیان محبت تھی، ویسی ہی محبت مجھے خدا کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ میرے سامنے ہے کہ وہ کیسی محبت تھی۔ خدا باپ کو زمینی چیزوں کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خدا میں الوہیت کی تمام معموری پائی جاتی تھی اور وہ فانی چیزوں سے پشیدہ ہے۔ الوہیت، ڈوینٹی ہر طرح سے موجود ہے، جو انسانی نظروں سے پشیدہ ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ عبرانیوں 1:3۔ بیٹا خدا کی تمام ظاہری معموری ہے۔ خدا کا کلام اس کی شخصیت کا اظہار ہے۔ وہ تسلی دینے والا جسے مسیح نے آسمان پر جانے کے بعد بھیجنا کا وعدہ کیا، وہ روح القدس ہے۔ وہ خدا کی تمام معموری میں روح ہے جو مسیح کو ذاتی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے اور اس پر ایمان رکھنے والے تمام لوگوں پر لاہی غسل کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان پر 3 زندہ شخصیتیں موجود ہیں۔ ان 3 عظیم طاقتوروں کے نام باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں۔ وہ لوگ جو مسیح کو زندہ ایمان کے ذریعے قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور یہ طاقتیں آسمان کے فرما بردار لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوششوں میں تعاون کریں گے۔ تو ہمیں یہ تمام چیزیں اس بات کو سیکھنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ تمام مدد مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اور اگر یہ مدد آپ کو اور مجھے حاصل ہے تو ہم اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے سیکھنا ہے۔ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔